بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ مہاراجہ دلہا ہاؤس پہ سوٹ اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 50% کم دام پہ حاصل کیجیے۔ باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے۔ سپر اسٹار سلمان خان کی فیملی بھی ہمارے کام سے بہت خوش ہے۔ یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دلہا ہاؤس پر، ایک ہی دام، ہول سیل دام، ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد، گن فاؤنڈری، ایبٹس، حیدرآباد۔ غزہ میں 48 گھنٹوں میں 5 قتل عام، 62 فلسطینی جاں بحق، 147 زخمی۔ لبنان میں بھی حملے۔ اسرائیل پر حزب اللہ کے راکٹ حملے، نہاریہ میں 2 مرے، فوجی ٹھکانوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ غزہ جنگ ختم کرنے کا وقت آ گیا، اسرائیل نے مقصد حاصل کر لیے، بروسلز میں اینٹونی بلنکن کا بیان۔ یمنیوں نے باب المندب کے قریب امریکی جہازوں پر کیے حملے، پینٹاگن نے کی تصدیق، کہا حملوں کو ناکام بنایا۔ ٹرمپ کی دوسری میعاد کیسی ہوگی، اشارے ملنے شروع ہو گئے، ٹیم میں چائنا اور امیگریشن کے مخالفین شامل۔ آذربائیجان کے باکو میں ماحولیاتی کانفرنس جاری، کئی ملکوں نے کاربن اخراج کو کم کرنے پر دیا زور، کہا پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ بلڈوزر جسٹس کے خلاف سپریم کورٹ کا سخت فیصلہ، کہا گائیڈ لائنز پر عمل کیا جائے، 15 دن کی نوٹس دی جائے۔ جھارکھنڈ کے پہلے مرحلے میں ووٹرز کا جوش و خروش، وائناڈ میں پرینکا کی قسمت بھی ای وی ایم میں بند۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ غزہ میں پچھلے 48 گھنٹوں میں اسرائیل نے 5 نئے قتل عام کیے۔ فلسطینی عہدیداروں نے بتایا کہ 2 دنوں میں 209 فلسطینی جاں بحق اور زخمی ہوئے، ان میں 62 جاں بحق ہوئے اور 147 زخمی ہوئے۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد کم سے کم 43,665 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 1,03,076 فلسطینی زخمی ہوئے۔ فلسطینی عہدیداروں نے بتایا کہ نارتھ غزہ میں 38 دنوں سے جاری اسرائیلی فوج کے آپریشن میں 2,000 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ غزہ کے میڈیا آفس نے منگل کو یہ بات بتائی۔ میڈیا آفس کے ترجمان نے اسرائیل کے اس آپریشن کی مذمت کی۔ انہوں نے اسرائیل کی زیادتیوں کے لیے امریکہ، برطانیہ اور کئی یورپی ملکوں کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا۔ لبنان میں بھی اسرائیل نے حملے جاری رکھے ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت نے بتایا کہ ذات ارمون علاقے میں کیے گئے ایک تازہ حملے میں 6 لوگ جاں بحق ہوئے اور 15 زخمی ہوئے۔ حزب اللہ نے کہا کہ اس نے بن جبیل ضلع کے مرون الراس گاؤں کے قریب ایک حملے میں اسرائیلی سپاہیوں کو ٹارگٹ کیا۔ اس دوران حزب اللہ نے اسرائیل پر کئی راکٹ حملے کیے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ نارتھ اسرائیل کے نہاریہ میں حزب اللہ کے راکٹ حملے میں کم سے کم 2 اسرائیلی مارے گئے۔ اسرائیلی فوج نے ساؤتھ لبنان میں کئی حملے کیے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ غزہ جنگ ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے بروسلز کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے خود اپنے معیارات سے جنگ کے مقصد حاصل کر لیے ہیں، اب جنگ ختم ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ لڑائی میں سنجیدہ وقفہ ہو تاکہ ضرورت مند لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ امریکہ نے اسرائیل کو غزہ میں انسانی مدد بحال کرنے کے لیے 30 دنوں کی ڈیڈ لائن دی تھی، جو منگل کو گزر گئی ہے، لیکن حماس نے اسرائیل اور امریکہ کے ان دعووں کو رد کر دیا ہے کہ غزہ کے متاثرین کے لیے مدد پہنچ رہی ہے۔ فلسطین کے مزاحمتی گروپ اسلامی جہاد نے ایک اسرائیلی شہری کا ویڈیو جاری کیا ہے جو اس کی قید میں ہے۔ اسرائیل کے عہدیداروں نے ویڈیو جاری کرنے پر تنقید کی۔ 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کے دوران حماس اور اسلامی جہاد نے کئی اسرائیلیوں کو پکڑ لیا تھا۔
اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں فلسطینی گھروں کو گرانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ یروشلم اور الخلیل میں 2 فلسطینی گھروں کو بلڈوزر کا استعمال کرتے ہوئے گرایا گیا۔ وقفے سے اسرائیل ایسی کارروائیاں کر رہا ہے۔ عراق سے ایک بار پھر اسرائیل میں کئی حملے کیے گئے۔ ایران کی مدد رکھنے والی تنظیموں نے یہ حملے کیے۔ اسلامک ریزسٹنس ان عراق نے اپنے ٹیلی گرام چینل پر کہا کہ ڈرون کے ذریعے قبضہ کیے گئے فلسطینی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ مزاحمتی محاذ وقفے سے اس طرح کے حملے کر رہا ہے۔ یمن کے حوثیوں نے ساحل کے قریب امریکی جہازوں پر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کیا۔ ایران کی مدد رکھنے والے گروپ نے کئی گھنٹوں تک جاری ایک حملے میں 2 امریکی جہازوں کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ پینٹاگن نے ان حملوں کی تصدیق کی۔ جب سے غازہ جنگ شروع ہوئی ہے، حوثی مڈل ایسٹ کے سمندروں میں کافی ایکٹیو ہیں اور انہوں نے کئی بار اسرائیل پر حملے کیے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ وہ پچھلے سال نومبر سے اسرائیل سے تعلق رکھنے والے جہازوں پر حملے کر رہے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ نے حوثیوں کی طاقت کو کم کرنے کے مقصد سے یمن میں کئی بار حملے کیے ہیں۔ اب حوثی اسرائیل کے ساتھ ساتھ برطانیہ اور امریکہ کے جہازوں کو بھی اپنا جائز ٹارگٹ بتا رہے ہیں۔ حوثیوں نے کہا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن اور 2 ڈسٹرائر جہازوں کو نشانہ بنایا۔ پینٹاگن کے ترجمان پیٹرک رائڈر نے کہا کہ امریکہ کی US کمانڈ نے کامیابی کے ساتھ باب المندب میں حوثی حملوں کو ناکام بنایا۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کم سے کم 8 ون وے ڈرونز اور 5 اینٹی ٹینک بیلسٹک میزائلز اور 3 اینٹی شپ کروز میزائلز کے ساتھ یہ حملہ کیا گیا۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے اسرائیل کو سیریا میں رشین نیوی کے اڈے پر حملے کے خلاف خبردار کیا۔ رشیا کے نمائندے الیگزینڈر لارینٹو نے ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے حملے ناقابل قبول ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رشیا کو امید ہے کہ اکتوبر کے واقعے کو دہرایا نہیں جائے گا۔ اسرائیل نے اکتوبر میں سیریا کے بندرگاہی شہر لتاکیا میں رشیا کے ایک اڈے کے قریب حملہ کیا تھا۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹیم میں ایلن مسک کو شامل کیا ہے۔ وہ ایک نئے محکمے کی قیادت کریں گے جس کا نام ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشینسی ہوگا۔ ایلن مسک ریپبلکن لیڈر وویک راماسوامی کے ساتھ اس ادارے کی قیادت کریں گے۔ یہ بنیادی طور پر ایک ایڈوائزری ادارہ ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا کہ یہ ادارہ بیوروکریسی کو توڑ مروڑ کر رکھ دے گا اور ہمارے دور کا مینہٹن پروجیکٹ ثابت ہوگا۔ مینہٹن پروجیکٹ دوسری عالمی جنگ کے دوران نیوکلیئر ہتھیار بنانے کے خفیہ مشن کو کہتے ہیں۔ ٹرمپ نے فاکس نیوز کے ایک ہوسٹ اور سابق فوجی پیٹ ہیکسٹ کو ڈیفنس سیکریٹری یعنی وزیر دفاع بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اس دوران جان ریڈ کلف کو CIA ڈائریکٹر بنانے کا اعلان کیا گیا۔ کرسٹ نیوم ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کی قیادت کریں گی۔ اس دوران ریپبلکنز ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں میجارٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے جو نئی ٹیم چنی ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ میک امریکہ گریٹ اگین کے نقطۂ نظر سے کام کر رہے ہیں۔ اس کا اثر دوسرے ملکوں کے مفادات پر پڑ سکتا ہے جن میں انڈیا بھی شامل ہے۔ ٹرمپ نے اب تک تقریباً 1 درجن عہدوں پر تقررات کیے ہیں۔ جنوری 2025 میں ذمہ داری سنبھالنے کے بعد وہ ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ چائنا کے تعلق سے سخت سٹینڈ لیں گے۔ معلوم ہوا کہ ایک سخت امیگریشن ٹیم بھی بنائی جا رہی ہے۔ یہ بھی ان لوگوں کے لیے بری خبر ہے جو امریکہ میں رہنا چاہتے ہیں یا جو امریکن ڈریم پالتے ہیں۔ اس میں انڈینز بھی شامل ہیں۔ ٹرمپ کی ٹیم میں چائنا کے مخالفین کی جھلک صاف نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنی ٹیم کے تقرر میں اپنے وفاداروں کو صلاح دینے کی پالیسی اپنائی جس کی ایک مثال ایلن مسک ہیں۔ پیر کو ٹرمپ نے ایلس اسٹیفانی کو یونائیٹڈ نیشنز میں امریکہ کی سفیر کی حیثیت سے چنا تھا۔ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ارکنساس کے سابق گورنر اور اسرائیل کے کٹر حامی مائک حقابی اسرائیل میں امریکہ کے سفیر ہوں گے۔ دنیا کے کئی لیڈرز نے مسلسل تیسرے دن آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں ماحولیاتی کانفرنس میں دنیا کے ماحولیاتی مسائل کا جائزہ لیا۔ باکو میں COP29 یعنی کانفرنس آف پارٹیز 29 جاری ہے جس میں ماحولیات کی حفاظت اور تمام ملکوں کے تعاون پر بات چیت کی جا رہی ہے۔ رشیا کے وزیر اعظم میخائیل میتسوشن نے کہا کہ رشیا کاربن ایمیشنز کو کم کرنے کا پابند ہے۔ امریکہ کے نمائندے جان کوڈسٹا نے کہا کہ ہم ہمارے ملکوں کے لیے ایسی ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں جو کل کے دن بھی باقی رہ سکے۔ موروکو کے وزیر اعظم عزیز اخانوش نے کہا کہ موروکو کو کئی برسوں سے انرجی کے نئے طریقوں کے استعمال کی وجہ سے کافی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ البانیہ کے وزیر اعظم ایڈی راما نے COP29 پر چوٹ کرتے ہوئے شریک ملکوں سے کہا کہ وہ صرف باتیں کر رہے ہیں، کام کچھ نہیں کر رہے ہیں۔
چیک ریپبلک کے وزیر اعظم پیٹر فیلا نے نیوکلیئر توانائی کے استعمال کی ضرورت پر زور دیا۔ اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے کہا کہ آبادی میں اضافے سے توانائی کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کویت کے کراؤن پرنس شیخ صبا خالد الحماد الصبا نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی پوری دنیا کا مسئلہ ہے اور اس سے کئی ملکوں کے لیے خطرے پیدا ہوئے ہیں۔ پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی سے اکیلے نہیں لڑا جا سکتا، اس کے لیے پوری دنیا کی مدد کی ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کے ساتھ نئی دہلی میں مڈل ایسٹ کی صورتحال اور آپسی مسائل پر بات چیت کی۔ اس موقع پر انڈیا نے فلسطین مسئلے کے تعلق سے اپنے اسٹینڈ کو پیش کیا، جس کو سعودی عرب کے وزیر نے پسند کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جے شنکر نے کہا کہ انڈیا اور سعودی عرب کئی شعبوں میں تعاون کر رہے ہیں، جن میں ڈیفنس اور سیکیورٹی بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملک دہشت گردی کی روک تھام کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انتہا پسندی، ٹیرر فائنانسنگ اور ڈرگز کی اسمگلنگ کے خلاف بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے سے اتفاق کیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے اس موقع پر کہا کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات آپسی احترام اور تعاون پر مبنی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ 2 دن کے دورے پر انڈیا پہنچے۔ سپریم کورٹ نے بی جے پی حکومتوں کی طرف سے بلڈوزر ایکشن پر روک لگاتے ہوئے کہا ہے کہ گائیڈ لائنز پر عمل کیے بغیر کوئی ڈیمولیشن نہیں ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ کسی بھی عمارت کے خلاف کارروائی سے پہلے 15 دن کی نوٹس دی جائے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ رجسٹرڈ پوسٹ کے ذریعے نوٹس بھیجی جائے اور ڈھانچے کی دیوار پر نوٹس لگائی جائے۔ اس نوٹس میں غیر مجاز تعمیر کی تمام تفصیلات شامل ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی ڈھانچے کو گرانے کے عمل کی ویڈیوگرافی کی جانی چاہیے اور اگر گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کی گئی تو اسے توہین عدالت سمجھا جائے گا۔ جسٹس بی آر گوائی اور جسٹس کے وی وشواناتھن کی بینچ نے کہا کہ شہریوں کے کچھ حق ہیں اور قانون کی حکمرانی ہے، ان کے خلاف یک طرفہ کارروائی نہیں کی جا سکتی، قانونی عمل کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حالیہ عرصے میں کئی ریاستوں میں، خاص طور پر بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں میں یک طرفہ طور پر گھروں کو گرایا گیا اور کہا گیا کہ وہ گھر غیر قانونی ہیں۔ خاص طور پر ایسے لوگوں کے گھروں کو ٹارگٹ کیا گیا جن کے بچے کسی گڑبڑ میں شامل رہے یا ان پر گڑبڑ میں شامل ہونے کا شک رہا۔ اس بلڈوزر پالیسی پر کافی تنقیدیں بھی کی جاتی رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے ریمارک کیا کہ اختیارات کا کسی کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومتوں کو کسی کے گھروں کو اس طرح یک طرفہ طور پر گرانے کا کوئی حق اور اختیار نہیں ہے۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اور مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ویلکم کیا اور اس کی تائید کی۔ کئی دوسرے اپوزیشن لیڈرز نے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا، جن میں سماجوادی پارٹی کے اکھلیش یادو بھی شامل ہیں۔ جھارکھنڈ میں پہلے مرحلے کے تحت جوش و خروش کے ساتھ ووٹ ڈالے گئے۔ جھارکھنڈ میں 81 میں سے 43 سیٹوں پر ووٹنگ ہوئی۔ ایک اندازے کے مطابق 70% سے زیادہ ووٹرز نے اپنے حق کا استعمال کیا۔ ان الیکشنز میں جے ایم ایم اور بی جے پی کے اتحادوں کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ جھارکھنڈ کے اسمبلی الیکشنز کے علاوہ کئی ریاستوں میں بائی الیکشنز بھی ہوئے۔ اس کے علاوہ کیرلا کے وائناڈ لوک سبھا حلقے میں بھی بائی الیکشنز کے تحت ووٹ ڈالے گئے۔ وائناڈ میں کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی پہلی مرتبہ الیکشن لڑ رہی ہیں۔ جھارکھنڈ میں دوسرا مرحلہ 20 نومبر کو ہوگا۔ اسی دن یعنی 20 نومبر کو مہاراشٹر میں بھی ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ووٹوں کی گنتی 23 نومبر کو ہوگی۔ جھارکھنڈ کے دوسرے مرحلے اور مہاراشٹر کے اسمبلی الیکشنز کے لیے مہم زور و شور سے جاری ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جھارکھنڈ میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس SC/ST اور BC ریزرویشن ختم کرنے کا خطرناک ارادہ رکھتی ہے۔ راجستھان میں بائی الیکشنز کے دوران ایک امیدوار نے الیکشن ڈیوٹی کرنے والے ایک عہدیدار کو تھپڑ مار دیا۔ اس واقعے کی کافی مذمت کی جا رہی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو چیلنج کیا کہ اگر ان کی چوتھی نسل بھی آ جائے تو مسلمانوں کے لیے کوٹا نہیں دیا جا سکتا۔ مہاراشٹر اسمبلی الیکشنز کے لیے دھولیا میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا کہ کچھ دن پہلے علماء نے صدر کانگریس سے ملاقات کی تھی اور مسلم ریزرویشن کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کانگریس لیڈرشپ نے مسلمانوں کو ریزرویشن دینے کا وعدہ کیا۔ تمل ناڈو میں ایک مریض کے رشتہ دار نے ایک ڈاکٹر پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ اس حملے کے بعد ڈاکٹر کی حالت کافی نازک ہے۔ اس واقعے کے بعد تمل ناڈو کے ڈاکٹرز نے فوری انڈیفینٹ اسٹرائک کا اعلان کر دیا۔ بتایا گیا کہ ڈاکٹر اپنے چیمبر میں تھے جب مریض کا ایک رشتہ دار اندر داخل ہوا اور 7 مرتبہ ان پر چاقو سے حملہ کیا۔ اس دوران تمل ناڈو کے چیف منسٹر ایم کے اسٹالن نے اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا۔ یہ ڈاکٹر تمل ناڈو کے گونڈی میں گلائنکنار سینٹینری سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل میں ڈیوٹی کر رہے
رہے تھے۔ ڈاکٹر کی پہچان ڈاکٹر بالاجی کی حیثیت سے کی گئی، جن کا ICU میں علاج کیا جا رہا ہے۔ حملہ آور کی شناخت وگنیش کی حیثیت سے کی گئی، جو کچن میں استعمال ہونے والی چھری کے ساتھ ان کے چیمبر میں داخل ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ حملہ آور کی ماں کینسر سے متاثر ہے اور اس کا علاج اسی ہاسپٹل میں کیا جا رہا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर, एक ही दाम, होलसेल दाम, एबिट सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। غازہ میں 48 گھنٹوں میں 5 قتل عام، 62 فلسطینی جاں بحق، 147 زخمی۔ لبنان میں بھی حملے۔ اسرائیل پر حزب اللہ کے راکٹ حملے، نہاریہ میں 2 مرے، فوجی ٹھکانوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ غازہ جنگ ختم کرنے کا وقت آ گیا، اسرائیل نے مقصد حاصل کر لیے، بروسلز میں اینٹونی بلنکن کا بیان۔ یمنیوں نے باب المندب کے قریب امریکی جہازوں پر کیے حملے، پینٹاگن نے کی تصدیق، کہا حملوں کو ناکام بنایا۔ ٹرمپ کی دوسری میعاد کیسی ہوگی؟ اشارے ملنے شروع ہو گئے، ٹیم میں چائنا اور امیگریشن کے مخالفین شامل۔ آذربائیجان کے باکو میں ماحولیاتی کانفرنس جاری، کئی ملکوں نے کاربن اخراج کو کم کرنے پر دیا زور، کہا پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ بلڈوزر جسٹس کے خلاف سپریم کورٹ کا سخت فیصلہ، کہا گائیڈ لائنز پر عمل کیا جائے، 15 دن کی نوٹس دی جائے۔ جھارکھنڈ کے پہلے مرحلے میں ووٹرز کا جوش و خروش، وائناڈ میں پرینکا کی قسمت بھی EVM میں بند۔ یہ تھی آج کی خبریں، ہم شیڈول افراد سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔